السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، رمضان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں سے 5 کی 5 صاحب استطاعت پر، اور ان میں سے 3 جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان پر فرض ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے 5 لازم ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کے لیے حج اور زکوٰۃ کی معافی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نماز اور روزے کی ان لوگوں کو بھی چھوٹ دی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے اس شخص کو روزے کی چھوٹ ہے، وہ باقی دنوں میں اس کی قضا پوری کر سکتا ہے، یعنی کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اس کی تعداد کو مکمل کر سکتا ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض سے مراد وہ شخص ہے جو واقعی اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے، جس کا مرض اس طرح کا ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، جس کا مرض اس طرح کا ہے جو اگر روزہ رکھے گا تو مزید بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے روزے کی چھوٹ ہے۔ اگر کسی شخص کو معمولی نزلہ زکام ہے یا کوئی کھانسی ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، تو اگر اس سے لگتا ہے کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ اس کو تنگ کرے، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر سفر چھوٹا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ روزہ مکمل کرے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ہاں، اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ رمضان کا روزہ رکھے گا اور رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے، تو اگر وہ باقی دنوں میں روزہ رکھے گا تو اس کی کمی ہو جائے گی ثواب کی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مسافر کو ایک چھوٹ دی ہے کہ وہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے تو اس کو چھوٹ کو حاصل کرے، اس کا ثواب مکمل اتنا ہی ہے 2 رکعتوں کا جتنا پوری نماز کا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ رمضان میں اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ باقی دنوں میں اپنے روزے کی قضا پوری کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب میں انشاءاللہ تعالیٰ کی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ اور اب مریض میں یا فمن کان منکم مریضا میں کون کون شامل ہے، اس کے متعلق میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جس میں جو مریض ہیں، جو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے ہیں یا شوگر کے ہیں، ان کو لازمی ہے کہ ان نے کوئی نہ کوئی چیز لینی ہے جس سے وہ بہتر رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے نقصان ہے، تو وہ جو ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔
اگر وہ ان کے لیے کوشش ہوتی ہے رکھنے کی تو وہ رکھ لیں۔ دوسرا، وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ ان کے لیے روزہ چھوٹ ہے، وہ باقی دنوں میں اس کی قضا پوری کریں گی، یا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کے لیے روزے کی چھوٹ ہے، وہ باقی دنوں میں اس کی قضا پوری کریں گے۔ تو ہم اکثر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اب نہیں رکھا گیا تو کوئی نہیں، پھر رکھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد رکھ لیں گے، تھوڑی دیر کرتے کرتے اگلا رمضان آ جاتا ہے، پھر ہم مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارا پچھلا روزہ رہ گیا، ہم کیا کریں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جتنی حد تک، حالانکہ حدیث ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس کے متعلق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان کے روزے رہ جاتے تو ہم اس کی قضا پوری کرتے کرتے دوبارہ شعبان کا مہینہ آ جاتا۔ تو لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی قضا پوری نہیں کرنی، قضا اس کی پوری کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے اس کی قضا پوری کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ ایسی قضا ہے جس طرح قرض ہے اسی طرح یہ بھی ایک قرض ہے، اور یہ ایسا قضا ہے یا ایسا قرض سمجھ لیں کہ جس شخص کو روزہ رہ چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو پیچھے رہ چکے ہیں، اس کا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جو پیچھے اہل و عیال ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی قضا پوری کرو۔ تو یہ ایسا قرض ہے یا ایسا قضا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو مکمل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے تو اس کو لے لیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو بہتر عمل ہے رکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک